अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो हुकूमत है वो अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक पेज पर आ गई है। जो बातें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमरा अदालत में कहते हैं या कहा करते थे, अब जो वफाकी हुकूमत है वो भी उन्हीं बातों को दोहरा रही है। और मेरा इशारा वफाकी हुकूमत से मुराद यानी जो पीडीएम की हुकूमत है उनकी जानिब है। नैब तरमीम का मुकदमा है, आपको मालूम ही है। नैब तरमीम जिसके बायस बहुत सारे पीडीएम के रहनुमा जो हैं उनके केसेस ख़त्म हो गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रोज़ कबल ही अपना जो फैसला है वो महफूज किया था। और उस फैसले को महफूज किया, ताहम जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने इस केस में आर्ग्यू नहीं किया। और जिस रोज़ उनको आर्ग्यूमेंट करने के लिए कहा गया था उस रोज़ वो अदालत को बताए बगैर बैरून मुल्क चले गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में। अब आज यानी हफ्ते के रोज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तहरीरी माजूजात यानी जो रिटन सबमिशंस होती हैं वो जमा करवाई थी। और ये अदालत में उन्होंने पहले बताया था, जिस रोज़ अदालत ने इस केस का फैसला महफूज किया था उस रोज़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि वो तहरीरी गुजारिशात अदालत के सामने रखेंगे। और आज काफ़ी तवील उनकी जानिब से गुजारिशात सामने आई हैं। कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर इस जवाब के अंदर अब ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है। मोस्टली वही बातें हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में की थी। शुरू में एक बात है जो मुख्तलिफ है, वो आपको बता दें। जो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक सवाल किया गया था कि आला अदलिया के जजेस और फौज, उनके खिलाफ क्यों नहीं नैब कानून का इतलाक होता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती नैब के तहत। तो उस पर अब अटॉर्नी जनरल साहब ने यह बताया है, यानी वफाकी हुकूमत का यह बताना है कि नैब कानून का इतलाक फौज और आला अदलिया के जजेस पर नहीं होता। और आइन में, अगर पहले अदलिया की हम बात कर लेते हैं, आइन में अदलिया के एहतसाब का वाज़ेह तरीक़ाकार दिया गया है। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि नैब तरमीम के तहत अदलिया का शुमार पब्लिक ऑफिस होल्डर में करना गैर माकूल होगा। जजेस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को हासिल है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कायम करने का मकसद अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाना था। यहाँ पर जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ही एक तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरा अदालत में ये सवाल उठाया था तो उस पर चीफ जस्टिस ने यही ऑब्जर्वेशन दी थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक आप कह सकते हैं कि मुनासिब इदारा है और जजेस के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई हो सकती है तो वहाँ हो सकती है। और आइन के तहत जो उसकी कंपोजिशन है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, वो इससे ज़्यादा मौजू नहीं हो सकती। लिहाजा जो जजेस हैं उनकी अगर आपने एहतसाब की बात करनी है तो वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही कर सकती है। फिर फौजी अफसरान की तरफ आए हैं। फौजी अफसरान के हवाले से वो ये कहते हैं कि फौजी अफसरान, मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब से मुस्तस्ना है, एहतसाब के अमल से मुस्तस्ना है, वो हरगिज़ एहतसाब के अमल से मुस्तस्ना नहीं है, उनको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। ताहम फौजी अफसरान के खिलाफ नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। आर्मी एक्ट और आर्मी रूल्स में, जो आर्मी एक्ट है 1952 का और आर्मी रूल्स हैं 1954 के, उसमें अफसरान के खिलाफ, जो फौजी अफसरान हैं उनके खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस जो है उनके हवाले से सज़ा का और जजा का, या आप कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन का एक तरीक़ाकार दिया गया है और वो तरीक़ाकार मौजूद है। लिहाजा उनको भी आप नैब के उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं ला सकते। उनकी अगर खिलाफ कार्रवाई होनी है तो वो आर्मी के अपने अंदर से होगी उनके कवानीन के मुताबिक। फिर यहाँ पर इस दरख्वास्त में जो टर्निंग पॉइंट है इस आप कह सकते हैं सबमिशंस में, अटॉर्नी जनरल साहब ने अब जो नैब तरमीम है इनके खिलाफ इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उसको नाकाबिल समात करार दिया है। और अहम बात यह है कि तकरीबन 54 या 53 समातें हुई हैं इस केस की, और अब जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं नाकाबिल समात होने पर एक तफसीली बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उनके मुताबिक तरमीम के बायस मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का जो अमल है वो कमज़ोर हुआ है और चेयरमैन पीटीआई मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में अवाम का अमीन या
ٹرسٹی جو ہے وہ کہتے ہیں اور ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے پارلیمان کو چھوڑ کر اپنے حلقے کے لوگوں کو ابنڈن کیا، ان کی آواز دبائی اور ان کو خاموش کروایا، ان کو میوٹ کیا۔ یہاں پر اگر میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ جو ہے نا جو ان کا جواب ہے وہ کھولوں تو زیادہ ہمیں آسانی ہوگی اس کو بتانے میں۔ جی ہاں، یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مین تھرسٹ ہے عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان سے ڈیمینش ہوا ہے وہ پروسیس پورا اکاؤنٹیبلٹی کا، جو پاکستان کے منتخب عوامی نمائندے ہیں ان کا، اور جو آپ کہہ سکتے ہیں عوام کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے، جو اس کا اعتماد ہوتا ہے، اس کے امین ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں اور بے شک درست کر رہے ہیں کہ منتخب نمائندے امین ہوتے ہیں اور جو عوام ہوتے ہیں ان کو انہوں نے منتخب کر کے پارلیمان میں بھیجا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب نے خود اپنے ہی ان حلقے کے لوگوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کو منتخب کیا اور پارلیمان میں بھیجا، یا ان کے ساتھ دیگر جو ان کے پارٹی کے لوگ تھے جن حلقے کے لوگوں نے ان کو منتخب کیا عمران خان صاحب نے ان کو ہی ابنڈن کر دیا، ان کو ہی بیچ میں دھار کے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یہاں پر انہوں نے نہ صرف ان کو ابنڈن کیا بلکہ ان کی آواز دبائی، سٹفلنگ اینڈ میوٹنگ، ان کو خاموش کروایا۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو بھیجا تھا وہی جب عمران خان صاحب ان کے ساتھ یہ سلوک رکھتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں وہ کس سینس میں آتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر پورا جو تمہید باندھ رہا ہوں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہی آرگیومنٹ پورے کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بھی تھا۔ پھر وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اب جو it is therefore oxymoronic to say that at least for the petitioner to now assume a position of a vigilante fixated on ensuring the fundamental rights of the people whom he chose to abandon in the parliament۔ خیر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانٹراڈکٹری کنڈکٹ ہے، متنازع جو ایک کردار ہے عمران خان صاحب کا، یہ جو بنیادی درخواست اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان صاحب کی، اس میں ان کے کچھ الٹیریئر موٹیوز ہیں، یعنی کچھ مذموم مقاصد ہیں، ان کے کچھ پرسنل سنگولر جو ہے وہ ایمبیشنز ہیں، اور جو بنیادی طور پر ان کو ڈس انٹائٹل کرتا ہے اس طرح کسی بھی طرح کے عدالتی ریلیف سے اس کیس کے اندر۔ پھر یہاں پر اٹارنی جنرل نے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور یہاں پر یہ ایک آپ سیکوینس ذہن میں رکھیے گا کہ جو پہلی دو میری سبمیشنز تھیں، جو بیسیکلی اٹارنی جنرل کی سبمیشنز جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، پہلی دو باتیں جو آرمی کے احتساب اور عدلیہ کے احتساب سے متعلق ہیں، ان پر جو اٹارنی جنرل ہے ان کی رائے جسٹس منصور علی شاہ سے مختلف ہے، تاہم نیچے ایسے لگ رہا ہے جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں ان کو ہی ریپروڈیوس کر دیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا حوالہ جب دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ہم آتے ہیں پری میچور ہیئرنگ آف دا کیس، خیر وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، یعنی اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں میعاد ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، اور اس دوران اس مقدمے کا جو سماعت کے لیے مقرر ہونا ہے وہ پری میچور تھا، یعنی قبل از وقت تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ درخواست ہے، آئینی درخواست ہے، وہ جو عدالت کی اوریجنل جورسڈکشن ہے اس کے تحت، یعنی 184(3) کے تحت اس کو انووک کرتے ہوئے اس کو مقرر کیا گیا ہے، اور یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکنس کی بات ہے کیونکہ یہی ایشو جو ہے وہ اس ایکٹ میں بھی ایڈریس کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی۔ 184(3) کے اندر اپیل کا حق دیا گیا تھا، بینچ کی کمپوزیشن کی بات تھی، اور اسی معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک حکم امتناع دے رکھا ہے، ابھی تک اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کیا، کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن اس پر عمل درآمد کو روک رکھا ہے۔ اور یہاں پر اعلیٰ عدلیہ کے اکثر ججز کی رائے یہ ہے، جو کہ آج اٹارنی جنرل کی بھی رائے ہے، کہ جو قانون ہے اس کو آپ معطل
نہیں کر سکتے. قانون کو آپ نے اگر کل عدم قرار دینا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ابھی آپ نے اس کو حتمی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے, ایک سٹے دیا ہوا ہے, اور سٹے کے اوپر آپ کیسے پوری سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے اس کو متاثر ہونے دے سکتے ہیں؟ پھر وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ therefore till such time that the fate of the act is pending, assumption and exercise of jurisdiction of article 184(3) ought to be temporarily avoided. یعنی اس کو وقتی طور پر ترک کر دینا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے 184(3) کے معاملات کو مقرر کرنا, جب تک عدالت جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر لیتی. یہی بات جسٹس منصور علی شاہ بھی کہہ چکے ہیں. پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا ان کے اس بیان میں, ان کے اس جواب کے اندر, کہ جو مقننہ ہے, جو لیجسلیچر ہے, اس نے ہر سال قوانین بنانے ہیں, کیونکہ ان کا کام ہے قوانین بنانا. اگر کوئی بھی شخص جو خود کو ان سے متاثرہ سمجھتا ہے وہ ان قوانین کو یا ان کی ویلیڈیٹی کو عدالتوں میں چیلنج کرنے لگ جائے, یا کوئی بھی ترمیم اگر ہوتی ہے تو اس کو چیلنج کرنے لگ جائے گا, اور وہ بھی سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3), تو پھر معاملات جو ہیں وہ مزید بگڑیں گے, درستگی کی طرف نہیں جائیں گے. پھر یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ therefore, اور پھر آخر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی روسٹر ہوتا ہے, یعنی مقدمات کی سماعت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں مقدمات, اور روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس کا ایک نظام چلتا ہے, وہ متاثر ہوگا اگر اس نوعیت کے جو قانون سازیاں ہیں ان کو آئے روز چیلنج کیا جائے گا اور 184(3) کے تحت ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا, تو دیگر عدالتی کارروائی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی. پھر آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی نوعیت کی ایک درخواست, یعنی اسی نیب ترامیم سے متعلق ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے, لہٰذا اس کے وہاں پر زیر سماعت ہونے کے باعث یہ درخواست عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں قابل سماعت نہیں ہے. اور اب یہ بیسیکلی ریٹن سبمیشنز ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز مخدوم علی خان صاحب جو حکومتی وکیل تھے, اٹارنی جنرل تو چلیں وفاق کی طرف سے ہوتے ہیں یا حکومت کے ایک لا آفیسر ہوتے ہیں, لیکن حکومت نے ایک پرائیویٹ وکیل بھی کر رکھا تھا مخدوم علی خان صاحب کی صورت میں, جنہوں نے کل چیف جسٹس کی جانب سے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد ایک سوال جو پوچھا گیا تھا عدالتوں میں کیسز کی منتقلی کے حوالے سے, اس پر انہوں نے اپنا کل جواب دیا. پھر اٹارنی جنرل صاحب کا بھی کل ایک یہ سبمیشن سامنے آئی ہیں, تو آبویسلی عدالت کو ان دونوں کو پڑھنا ہوگا, اور اس کے بعد پھر اپنا جو فیصلہ ہے اس میں بھی شاید جو کہ ابھی تک لکھا بھی جا چکا ہو تبدیلیاں کرنا ہوں گی. تو عین ممکن ہے عدالت جمعے کے روز, جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا اس عدالت میں آخری دن بھی ہوگا, اسی روز یہ فیصلہ سنائیں اور ایک بڑا دھماکہ کر کے جائیں. مگر جو بھی ہے, عمران خان صاحب کو اس پورے کیس میں ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان حالیہ ترامیم سے, جو نیب میں ترامیم کی گئی نیب قانون کے اندر, ان سے خود فائدہ نہیں لیا, جبکہ عدالت کے اندر انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کروا دیا خواجہ حارث کے ذریعے کہ میں ان ترامیم سے کوئی فائدہ نہیں لوں گا, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ کوئی افیکٹڈ پارٹی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں, اور وہ فائدہ لے سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ اکثر تو فائدہ اٹھا چکے ہیں اور گھروں کو جا چکے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت بھی جیل میں ہیں, اور ان کے ابھی بھی کئی مقدمات زیر سماعت ہیں, اور کئیوں میں تو ابھی آگے کارروائی بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے. تو انہوں نے ایک بڑا سٹیپ لیا, اور اس میں ایک اخلاقی جواز بھی بنتا تھا, کیونکہ انہوں نے ایک طرف ان امینڈمنٹس کو چیلنج کر رکھا ہے, دوسری جانب وہ خود ان امینڈمنٹ سے اگر فائدہ لیں گے تو ان کا بھی پھر جو لوکل سٹینڈ آئے ہے وہ نہیں بنتا, اور عدالت میں ان کا کیس کمزور ہوتا. دوسری جانب اب اخلاقی برتری تو ان کو حاصل ہے, ان کا کیس مضبوط ہے. دیکھتے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.